السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عائشہ سید صاحبہ، آج آپ میرے سامنے موجود ہیں. مجھے بہت اچھا خوشگوار سا احساس ہو رہا ہے. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ. میں کافی عرصے سے آپ کو اسٹیج پہ دیکھتی رہی، کچھ آپ کے انٹرویوز پڑھے بھی ہیں، لیکن آج ایک تو خوشگوار احساس کے ساتھ بہت دل چاہ رہا ہے آپ کے بارے میں جانوں. آپ ہمیں اپنا کچھ تعارف کروائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں میری پیدائش ایک سوات کے گاؤں کی ہے، اور میں نے جماعت اسلامی کے گھرانے میں ہی آنکھ کھولی. جب میں نے آنکھ کھولی اس وقت میں نے بڑے قریب سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنے گھر آتے جاتے اپنے ڈیرے پہ رہتے ہوئے دیکھا. تو وہ وقت بھی مجھے یاد ہے کہ جب سیلاب آتے تھے، جو بھی آفت آتی تھی ملک پہ، اور اس میں ہمارے والد صاحب الخدمت کے پلیٹ فارم سے جماعت اسلامی کے پورے پروگرامات ہمارے گھر میں ہوتے تھے. تو اس پلیٹ فارم سے بچپن سے ہی مجھے یاد ہے کہ وہ خدمت، وہ دوڑنا، وہ بھاگنا، اور پھر سیلاب زدگان کے پاس جا کے ان کی مدد کرنا اور ان کے لیے چیزیں اکٹھی کرنا. تو ہم اسکول میں بھی اپنے کلاس 2 اور 3 میں ہی ہم نے اسکول میں بچوں سے فنڈنگ اور ان کے لیے کپڑے جوتے جمع کرنا، پھر بچوں کے ساتھ اس کو پیک کرنا، ٹرکوں میں ڈالنا. تو یہ ایک تربیت بچپن سے ہی اس طرح سے ہو گئی تھی کہ ہمیں جینا لوگوں کی خدمت کے لیے ہے. الخدمت اتنی پرانی ہے، میں تو سمجھی شاید ابھی کچھ سال پہلے ہی. نہیں، الخدمت تو مجھے جہاں سے یاد پڑتا ہے تو ہماری تو ٹریننگ ہے الخدمت اور جماعت اسلامی. جب ہمارے شروع سے جب درس دیتی تھی امی اور جماعت اسلامی کے ذمہ داران آتے تھے، اور وہ درس کے پورے جو خواتین آتی تھیں ان کے ساتھ بچے ہوتے تھے، تو جماعت اسلامی بچوں کا پروگرام ہمارا پورا الگ چلتا تھا. اور ہمیں ڈیوٹی بھی دی جاتی تھی کہ آپ لوگ یہ کریں گے، آپ لوگوں نے پانی رکھنا ہے، آپ نے سب کو پانی دینا ہے، آپ نے پلیٹیں دینی ہیں سب کو. تو جماعت اسلامی سے اور پھر الخدمت ماشاءاللہ جب سے مجھے یاد ہے یہ ایک ساتھ ساتھ چلتے رہے. آپ کو تو جماعت نے ہی پرورش کیا. میں تو سمجھتی تھی شاید آپ کالج یونیورسٹی کے دور میں اپنے آپ کو گروم کر کے پھر پارلیمنٹیرین ماشاءاللہ آپ جماعت اسلامی کی نمائندہ کے طور پر ایوان میں بھی رہی ہیں. اصل میں بات یہ ہے نا کہ جماعت اسلامی ہمیشہ عوام میں رہتی ہے، گراس روٹ لیول پہ کام کرتی ہے، دروازے پہ دستک دیتی ہے، لوگوں کے بیچ میں بیٹھتی ہے. پارلیمنٹیرین کا جو رول ہوتا ہے وہ عوام کی آواز، عوام اور انتظامیہ کے درمیان ایک برج. تو قانون سازی بھی جو کرتی ہے تو اس چیز کی قانون سازی کرتی ہے جو عوام کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا، اس کی مانیٹرنگ کرنا جو ہے وہ ان کا کردار ہوتا ہے. لیکن انتظامیہ جو ہوتی ہے اس پورے نظام کو، اس قانون کو لے کے چلتی ہے. تو اگر ایک پارلیمنٹیرین گراس روٹ لیول سے اٹھتا ہے، عوام کے بیچ سے اٹھتا ہے، وہ عوام کے مسائل کو سمجھتا ہے کہ تعلیم کے میدان میں کیا ہو رہا ہے، صحت کے میدان میں کیا ہو رہا ہے، روزگار کے لیے کیا ہو رہا ہے، جو ضروریات زندگی ہے، جو بنیادی ضروریات ہیں اس کے لیے قوم کو کس طرف ہم لے کے جانا ہے، ملک کی معیشت کی صورتحال کا اندازہ ہوتا ہے ان کو. اور جماعت اسلامی تو پراپر ایک ٹریننگ دیتی ہے کہ ہمارے ملک کے کیا کیا ریسورسز ہیں اور وہ ریسورسز کہاں پہ خرچ ہو رہے ہیں اور کہاں پہ یہ ریسورسز خرچ ہونے چاہیے، کس طرح سے خرچ ہونے چاہیے. اس لیے کہ جماعت اسلامی کا اپنا بھی ایک بیت المال ہوتا ہے، اس کا بجٹ، اس کے آڈیٹر اور اس کا ایک ایک پیسے کا حساب ہوتا ہے، اور اس پہ ٹیم بیٹھتی ہے، شورا بیٹھتی ہے، ہر شورا میں وہ پیش ہوتا ہے وہ بجٹ، اور اس سے دیکھا جاتا ہے کہ کون سی چیز کے لیے کتنی ضرورت ہے. آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جماعت اسلامی کا ایک بہت منظم نیٹ ورک ہے، اور آپ نے ابھی کچھ نام بھی لیے جو جماعت اسلامی کے مردوں میں بڑے نامور کچھ لوگوں کے نام ابھی آپ لے رہی تھیں کہ بچپن میں آپ نے انہیں دیکھا. اس کا مطلب ہے کہ مرد ہی آپ خواتین کو بھی گروم کرتے ہیں، یا حلقہ خواتین کا اپنا بھی کوئی نیٹ ورک ہے، کوئی اپنا کام ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ جماعت اسلامی حلقہ خواتین جب سے 1941 میں جماعت اسلامی بنی، پہلا اجتماع مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر ہوا، اس میں بھی خواتین موجود تھیں. اور پھر 1948 میں پراپر جماعت اسلامی حلقہ خواتین وجود میں آئی، اور بہت سارے اداروں میں آج بھی آپ خواتین کو دیکھ لیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہم یونیورسٹی کے دور میں جمعیت کے ساتھ اس لیے رہے کہ ان کا ایک الگ سسٹم ہوتا ہے، ہم آزادی کے ساتھ اپنی تمام سرگرمیاں
وہاں ہم تمام سرگرمیوں میں حصہ لے سکتے ہیں. تو جماعت اسلامی حلقہ خواتین کا ہمارا جو مین اسٹریم ہوتا ہے، جو شورائیں ہوتی ہیں، اس میں خواتین کا مطلب خواتین ہوتی ہیں اور پردے کے پیچھے اپنا پورا بھرپور کردار ادا کرتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو حلقہ خواتین ہیں وہاں ہمیں پوری آزادی کے ساتھ اپنے ایک خوشگوار ماحول میں ہم اپنا کردار، اپنا جو ملکی ترقی کے لیے، عوام کے لیے اور مختلف جگہوں پہ کھڑے ہو کے اپنی ذمہ داریاں ہم بڑے آسانی سے ادا کر پاتے ہیں. تو حلقہ خواتین کا کردار جماعت اسلامی کا بہت ہی ایک اسٹرانگ رول ہے کہ وہ پوری آبادی میں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ خواتین کے لیے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی تربیت، ایک تو ایک بڑا کام حلقہ خواتین کا جو اس وقت ہے وہ یہ کہ جو ہماری نوجوان بچیاں ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ان کی تربیت، ہماری جو گھروں میں بہو بیٹیاں ہیں ان کی تربیت، اور ماؤں کی تربیت، خواتین کی تربیت، اور ان کو قرآن و سنت سے جوڑنا اور انہیں اسلامی نظام کے قیام کے لیے فعال کرنا کہ ملک میں وہ اپنا ایک مضبوط کردار ادا کریں اور نظر پاکستان اور تعمیر پاکستان اور تکمیل پاکستان کے لیے ایک جدوجہد وہ کریں. عائشہ سید صاحبہ، آپ کی باتوں میں مجھے 2 الفاظ نے بڑا کلک کیا. ایک آپ نے کہا کہ حلقہ خواتین اپنے دائرے میں آزادی کے ساتھ کام کرتی ہے، خواتین کی آزادی کی بات گویا آئی. حالانکہ تاثر تو یہ ہے کہ جو دیندار طبقہ ہے وہ خاتون کی آزادی سے بہت مخالفت کرتا ہے اور چادر اور چار دیواری کا جو ایک تحفظ اور تقدس ہے اس پر بات کرتے ہوئے بالکل باؤنڈ کر دیتا ہے. آپ ایک بالکل الگ بات کر رہی ہیں. تو حلقہ خواتین جماعت اسلامی عورتوں کی آزادی کا کیا تصور رکھتی ہے؟ تھوڑا مجھے بتا دو. ظرف بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ ہے کہ 2 طرح کی آزادی ہے. ایک آزادی کہ آپ کا ذہن، آپ کا دل، آپ کا وجود آزاد ہو، اور ایک آزادی وہ ہے جو آپ سمجھیں کہ ہمیں اس لباس سے، ہمیں جو حدود و قیود ہیں جو اسلام نے ہمارے لیے باؤنڈریز رکھی ہیں، ہم اس سے آزاد رہیں. تو ایک آزادی جو جماعت اسلامی حلقہ خواتین دیتی ہے وہ ذہنی، فکری، تمام وہ کہیں کہ رسم و رواج، تمام وہ جو لوگوں نے بہت سارے چیزیں اپنے اوپر ڈالنی ہیں جو کہ ان کے اوپر نہیں ہیں، تمام وہ چیزیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جس میں وہ جکڑ کے رہ گئے ہیں، اس سے جماعت اسلامی بالکل آزادی دیتی ہے. چونکہ جماعت اسلامی اسلام کی دعوت دیتی ہے، اور اسلام ہمیں یہی دعوت دیتا ہے کہ انسان کو ہلکا پلکا کر کے، انسان کو آزاد کر کے، تاکہ وہ ایک آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بھی جی سکے اور اپنی زندگی کو کسی کام بھی لا سکے. تو جماعت اسلامی حلقہ خواتین جو ہم نظر آتے ہیں کہ یہ برقعے ہیں اور یہ ہم اتنی ایک پابندیاں یہ ہم پہ ڈالی نہیں گئی، یہ ہم نے خود قبول کی. یعنی حلقہ خواتین جماعت اسلامی کی یہ شرط نہیں ہے، نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. خاتون آئے گی تو وہ لازمی پھر حجاب بھی لے. اور آپ دیکھیں ظرف شاہ، ایک تو دل کو بدلنا ہوتا ہے اور ایک گیٹ اپ کو بدلنا ہوتا ہے. حلقہ خواتین دلوں کو اپیل کرتی ہے، دلوں کو اپیل کرتی ہے اور دلوں کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے. تو میں خود جب میں تقریباً 13 سال کی ہوئی، میرے گھر میں بھی میرے والد صاحب جماعت اسلامی کے چیدہ ارکان میں سے تھے. تو انہوں نے کبھی ہمیں نہیں کہا کہ سر پہ دوپٹہ ڈالیں، انہوں نے کبھی ہمیں نہیں کہا کہ یہ کریں وہ کریں. انہوں نے گھر کا ماحول ایسا رکھا کہ وہ سسٹم ہماری تربیت کر رہا تھا، مطلب سسٹم ایسا بنائے کہ وہ سسٹم آپ کی تربیت کرے. اس طرح حلقہ خواتین نے جو ٹریننگ دی اپنے ارکان کو، جیسے میری ماں تھی تو وہ اسی طرح ہماری تربیت کر رہی تھی کہ گھر کا ایک سسٹم تھا، جس سسٹم سے جو پروڈکشن بچوں کی ہو رہی تھی وہ آٹومیٹیکلی وہ خوف خدا، ایک محبت، انسانی محبت، وہ ساری چیزیں ان میں آ رہی تھی. اب دیکھیں ظرف شاہ، اگر ایک گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے
حقوق و فرائض پہ جھگڑے ہوتے ہیں, حقوق نہیں مل رہے ہوتے, فرائض پورے نہیں ہو رہے تھے, آٹومیٹیکلی وہاں پہ جو ہے آپ کا مطلب بچے اچھے نہیں نکل سکتے, معاشرے کے لیے انسان دوست نہیں نکل سکتے. تو یہ ایک جماعت اسلامی کی بڑی تربیت ہے کہ وہ خواتین کی اس طرح تربیت کرتی ہے کہ وہ جو اپنے بچوں کو لیے گھر کا سسٹم ایسے بناتے ہیں کہ وہ سسٹم سے نکلنے والے بچے انسان دوست ہوتے ہیں اور پوری دنیا کے لیے ان کے دل میں ایک نرمی ہوتی ہے. تو جماعت اسلامی حلقہ خواتین کا ماحول اپنا اور پھر ان کے جو ارکان ہیں, ان کے جو تیار کیے ہوئے لوگ ہیں, وہ اس طرح سے ان کو وہ سوچ وہ فکر دی ہے کہ انہوں نے وہ اپنی زندگی اپنے گھروں کا اس طرح سسٹم بنائے ہوئے کہ اس سسٹم میں بچے تو کیا نوکر بھی آتے ہیں تو وہ بھی ایک اچھے انسان بن کے نکلتے ہیں, اگر کوئی بہو داماد آتا ہے تو وہ بھی ایک اچھا انسان بن کے نکلتا ہے. آپ نے سسٹم کی بات کی, تھوڑی دیر پہلے آپ نے اقامت دین کا بہت بڑا لفظ استعمال کیا. آپ یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ حلقہ خواتین جماعت اسلامی لوگوں کو چینج کرتی ہے. اب پارلیمنٹ میں اتنے عرصے سے آپ لوگ موجود ہیں, مجھے تو کوئی چینج یا سوسائٹی بہرحال یہ ایک سوال کرتی ہے کہ آپ کیا چینج لے کر آئے. کچھ بتائیں کیا کیا آپ لوگوں نے ایوان میں پہنچ کر؟ دیکھیں, ایوان میں جو کرنے کے کام ہوتے ہیں, ایوان میں جو ہم اپنے نمائندوں کو پہنچاتے ہیں, جو ووٹ پورا ملک پوری آبادی دیتی ہے, اصل میں وہ ووٹ ایک امانت ہوتی ہے اور وہ امانت جس کو دی جاتی ہے وہ بھی اس پہ ایک امانت ہوتی ہے. یہ جماعت اسلامی کی ٹریننگ ہے کہ امانتوں کی حفاظت, چاہے وہ اپنے گھر میں ہو, چاہے وہ اپنا یہ نفس یہ جسم ہو, چاہے وہ اپنا خاندان ہو, چاہے وہ آپ کی ارد گرد کی آبادی ہو, چاہے وہ کسی عہدے پہ آپ, چاہے بے شک ایک ٹیچر ہوں, بے شک آپ ایک ڈاکٹر ہوں, ایک لائر ہوں, جہاں پہ بھی آپ ہوں, یا ایک پارلیمنٹیرین ہوں, ہمیں اوورال یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ امانتوں کی حفاظت ہم نے کس طرح سے کرنی ہے. تو جب ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں, ظاہر ہے میں جب پارلیمنٹ خود گئی تو میرے 6 بچے ماشاءاللہ, اور ان کی ذمہ داری, پھر گھر کی ذمہ داری, خاندان, سسرال اور میکے کی ذمہ داریاں. تو اس کے ساتھ جب میں پارلیمنٹ گئی, پارلیمنٹ میں بھی میں گھر سے قدم باہر نکالا اور اس ٹائم کو میں نے ایک امانت سمجھا. ہمارا پہلا کویسچن آور ہوتا تھا پارلیمنٹ میں, تو 1 گھنٹہ بہت سارے پارلیمنٹیرین اس میں غیر حاضر ہوتے تھے, جس میں دن میں 4 وزارتیں ہوتی تھیں, ان سے ہم کویسچن آنسر اپنے علاقے کے, اپنے ملک کے جو بھی مسائل ہیں اس پہ ہم کویسچن جمع کرتے ہیں اور پھر اس پہ ہمیں جوابات دیتے ہیں اور پھر ہم اس میں مزید ایک سوال کرتے ہیں. تو اس کو جتنا 1 گھنٹہ ہوتا تھا, میرا جو سوال ہوتا تھا اس کو تو میں اسی صبح ہی دیکھ لیتی تھی, میرے گھر پہ آ جاتا تھا, لیکن اس پہ جو اور لوگوں کے ہوتے تھے وہ ساری بک میں پڑھ لیتی تھی. تو مجھے یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ منسٹری اس کا کیا رول ہے, اس منسٹری کا کیا رول ہے. اسی وقت نیکسٹ جو سیشن آ رہا ہوتا تھا اس کے لیے میرے سوالات سب سے زیادہ تیار ہوتے تھے, اور اسی لیے میں پارلیمنٹ کے 3 سال ٹاپ پہ رہی, 342 کے ہاؤس میں. اسلامی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی خاتون نے 3 سال ٹاپر کی حیثیت سے ایوان میں کام کیا. حلقہ خواتین جماعت اسلامی مرکز, صوبے اور ضلع, میں جس ضلع سے آئی اس ضلع کی حلقہ خواتین نے بھرپور کھڑا ہو کے کہ یہاں پہ اس ڈویژن سے یہ خاتون گئی ہیں, تو ان خواتین نے مطلب وہاں بیٹھ کے عوامی مسائل کو خوب دیکھا, اور چاہے وہ چھوٹا مسئلہ ہو, چاہے وہ بڑا مسئلہ ہو, چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو, چاہے وہ تعلیمی مسائل ہوں, چاہے وہ صحت کے مسئلے ہوں, چاہے کسی ہاسپٹل میں کوئی مسائل ہوں, چاہے کسی پانی کی خرابی یا بجلی کی خرابی یا ٹرانسفارمر کی خرابی. آپ یقین کریں ہماری جو پوری ٹیم جماعت اسلامی کی, نواز شریف صاحب نے جس وقت ہمیں انٹرنی دیے تھے, اس حکومت نے ہمیں انٹرنی دیے تھے, کوئی بھی ایم این اے اپنا انٹرنی صحیح سے استعمال نہیں کر پا رہا تھا. میں کہتی تھی ایم این اے سے کہ مجھے دے دیں اپنا انٹرنی, میرے پاس 3 4 ہوتے تھے, وہ مجھے پوری چیزیں تیار کر کے دیتے تھے. یہ جماعت اسلامی کی ٹریننگ تھی کہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے, لوگوں سے کام لینا ہے, لوگوں کے لیے کام کرنا ہے. مطلب یہ صرف نہیں, ہر جگہ یہ سوچا جاتا ہے کہ آپ نے لوگوں سے کیا کام کرانا ہے, کیا لینا ہے. جماعت اسلامی کیا سوچ دیتی ہے؟ جماعت اسلامی سوچ دیتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ان لوگوں کے لیے کام کیسے کرنا ہے اور ان کا وقت کیسے استعمال کرنا ہے, یہ سوچ ہے. اچھا, پھر جب ہم پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں, ہمارے پاس اپنے حلقے کی تمام معلومات ہوں, اور وہ معلومات ہمیں جماعت اسلامی دیتی ہے, ہم خود جا کے بیٹھتے ہیں اور ایک چیز نوٹ ہوتی ہے اور ہمیں دیتی ہے. اگر مرکز سے ہم کوئی چیز, ہمارا پورا ایک بریفنگ اگر ہم چاہیں, وہ بریفنگ ہمیں فوراً مل جاتی ہے.
اور اگر اسلامی مرکز سے آپ کو بریف پوری بریفنگ بھی مل جاتی ہے، کسی چیز کی معلومات ہوں وہ بھی فوراً مل جاتی ہے. جماعت اسلامی نے اپنی ایک پالیسی یا منشور بنایا ہوا ہے؟ پالیسی بھی ہے، منشور بھی ہے، سسٹم بھی پورا ہے، پورا سیٹ اپ بھی ہے، اور اس میں وہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں میسر ہوتی ہیں جو ایک پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے اس فلور پہ کھڑے ہو کے بغیر اس کے کہ میرا ٹائم ضائع ہو. عائشہ جی پھر تو یہ ضرور بتائیے کہ آپ کے پی کے سے نمائندہ رہی نا. کے پی کے کا ایک مخصوص ریجٹ ماحول، ہم سب کو تو اس کا اندازہ ہے، اور وہاں کی خاتون کی تعلیم سے محرومی خاص طور پر بہرحال دل کو دکھاتی بھی ہے. لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے وہاں ایفرٹس کی اور جماعت اسلامی باقاعدہ منشور بھی رکھتی ہے، تو تعلیم کے اتنے اہم ایشو پر جماعت اسلامی نے بالخصوص خاتون کے لیے، ایک لڑکی کے لیے کیا کیا ہے ابھی تک؟ تعلیم کے لیے جماعت اسلامی پہلی چیز تو یہ کہ خاتون کے لیے ہمارے جو مینیفیسٹو ہے اس میں یہ شامل ہے کہ 33% بجٹ کا جو ہے وہ تعلیم کو دیا جائے، خواتین بچیوں کے لیے خصوصاً دیا جائے. اور اس وقت ایک یہ بات تھی کہ پرائمری تعلیم خواتین کو دی جائے تاکہ پرائمری کی تمام جو چاہے لڑکے ہیں چاہے لڑکیاں ان کے جو اساتذہ ہیں وہ خواتین ہوں. اور یہ کہ خواتین کے لیے تعلیم کا ہر صوبے میں کم از کم ایک الگ خواتین یونیورسٹی کا قیام ہو، اور یہ کہ ان کو ایک آزاد ماحول میں. یہ آپ کی جماعت اسلامی کی پلاننگ؟ ہاں، یہ مینیفیسٹو ہے ہمارا. پیشہ ورانہ تربیت ان کو دی جائے، اور ایک سروے کے مطابق حلقہ خواتین مختلف انداز میں، جیسے جامعۃ المحسنات ہیں، جیسے ہمارے اسکولوں میں ایک بیٹھک میں قاضی حسین احمد صاحب نے اس وقت اس کا قیام ان کے دور میں آیا کہ ہم ہر بیٹھک میں بیٹھ کے ایک اسکول بنائیں، جو ناخواندہ لوگ ہیں ان کو پڑھائیں. تو ایک سروے کے مطابق جماعت اسلامی 4% ملک کے تعلیم کا حصہ وہ اپنا ڈال رہی ہے. اور خصوصاً جیسے آپ نے کہا کہ میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، اور میرے خیبر پختونخوا میں سوات سے ہے، جو بڑا اہم علاقہ ہے اور جو دہشت گردی کا نشانہ بھی رہا. تو اس میں 1991 سے جو تعلیمی ادارے ہم نے کھولے، جو تعلیمی ادارے ہم سے مراد اس وقت جماعت اسلامی حلقہ خواتین جو نئی سوات میں آئی تھی. میری والدہ نے کراچی میں جماعت اسلامی میں کام کیا تھا، اور پھر یہاں پہ کچھ لوگوں نے انفرادی طور پہ کیا، لیکن 1991 میں باقاعدہ سوات میں تنظیم قائم ہو گئی. اور جب وہ تنظیم قائم ہوئی تو اس وقت 3 اسکول کھلے. 3 اسکول جو تھے اس میں تھوڑے سے تقریباً کوئی 1200 بچے تھے. پھر 1993 تک وہ اس کی تعداد 5 اور پھر 12 تک پہنچ گئی. اس وقت سے ہم تعلیم کے میدان میں تقریباً سالانہ 2500 بچیوں کو گریجویٹ کر رہے ہیں. اچھا. اس وقت جو بھی لوگ تھے سوات کے انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. اچھا، لوگوں نے پذیرائی کی، بالکل پذیرائی کی، انہوں نے سپورٹ کیا. وہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو تعلیم ملے. اور لڑکیوں کے اسکول تھے یہ، اسکول ہم نے وہاں پہ کھولے تھے جہاں پہ لڑکیوں کے اسکول نہیں ہیں. تو انہوں نے مطلب سپورٹ بھی کیا. چیریٹی بیس پہ تھا، کوئی فیس نہیں تھی. کتابیں ہم دیتے تھے، یونیفارم جماعت اسلامی دیتی تھی. تو اس میں لوگوں نے سپورٹ کیا، لوگوں نے اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات، اپنی خیراتیں دی، اور وہ اسکول ہم نے چلائے. ظرفشاہ اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جماعت اسلامی جہاں پہ کام کرتی ہے اس علاقے کے ماحول، اس کے کلچر کے مطابق ہمیں تعلیم یہ دی جاتی ہے. ہماری ٹریننگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ نے کسی سے ٹکرانا نہیں ہے، اس لیے کہ ظرفشاہ زندگی جو ہے بہت مختصر ہے. اگر ہم اس میں ٹکر لیتے ہیں کسی سے بھی، معاشرے سے، کلچر سے، آپ اس جھگڑے میں پھنس جاتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم کچھ حقوق حاصل کر سکیں. جیسے جیسے جماعت اسلامی کی ٹریننگ تھی اور ہم آگے آتے گئے، تو جب میں پارلیمنٹ میں پہنچی، ظرفشاہ سب سے بڑی جو ضرورت تھی وہاں کی وومن یونیورسٹی. 2014 میں نے اس کے لیے ریزولوشن پیش کی اور وہ منظور ہوئی، اور سوات وومن یونیورسٹی کی منظوری ہوئی. 2016 میں پلاننگ منسٹری سے اس کے لیے بجٹ لیا،
اور الحمدللہ وہ وومن یونیورسٹی اب چل رہی ہے. سمجھیں جماعت اسلامی حلقہ خواتین کا ایک کارنامہ ہے. حلقہ خواتین جماعت اسلامی الحمدللہ بھرپور طریقے سے مطلب آپ کا ممبر جو ہوتا ہے، حلقہ خواتین کا جو ممبر ہوتا ہے وہ اتنا پر اعتماد ہوتا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے اگر کام کرے اسے سہولت دی جائے. عائشہ جی یہ بھی بتائیے کہ اس وقت KPK کے ماحول میں ہمیں بہرحال یہ لگتا ہے کہ وہاں تعلیم کے علاوہ خواتین اور بھی بہت ساری ضروریات زندگی سے محروم ہیں اور بہرحال بہت سارے کام کرنے کی ضرورت ہے. تو حلقہ خواتین جماعت اسلامی نے کیا خاتون کے حقوق کے لیے، آپ نے کہا کہ ہم آزادی کی بات کرتے ہیں لیکن آزادی کی وہ لیمیٹیشنز بھی آپ نے بتا دی نا، لیکن حقوق میں تو وہاں پھر خاتون کی صحت کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، اس کے جو قانونی یا شرعی حقوق ہیں ان کا تحفظ بھی ہو سکتا ہے. تو حلقہ خواتین جماعت اسلامی نے ایوان میں ہوتے ہوئے اس حوالے سے کوئی کام کیا؟ زرفشاں صحت، تعلیم یہ تو بہت ضروری چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں، لیکن سب سے پہلے کہ ان کی پہچان، ان کی کہ وہ اس ملک کے باشندے ہیں. ہمارے ملک میں تو یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. ہمارے پارلیمنٹ میں ایک سوال اٹھایا گیا کہ دیر کی خواتین کی جو ہے 38% جو ہے وہ ووٹ رجسٹرڈ ہے، ان کا شناختی کارڈ کا جو ریشو ہے 38% ہے. مجھے بڑا دکھ ہوا اور میں گئی دیر اور میں نے سارا سروے کیا، لیکن اس پہ مجھے ایک تشویش پیدا ہوئی اور میں پھر پورے پاکستان کی جب میں نے وہ پورا سروے کیا تو بڑے افسوس کے ساتھ کہ سب سے زیادہ 29% جو ووٹ کا اندراج ہے، شناختی کارڈ کا جو ریشو ہے وہ کراچی کا ہے. مطلب اتنا جو آپ کے پوری اکانومی کا ہب ہے اور اس کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے، وہ کراچی کی خاتون جو ہے وہ اپنے پہچان سے بھی محروم ہے. تو الحمدللہ اس پہ ایک کام کیا اور اللہ تعالیٰ نے بڑے بہتر طریقے سے اس کو پارلیمنٹ میں اٹھایا اور پوری خواتین کا جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں سیٹرڈے سنڈے بھی آف نہیں ہوتا نادرا کا، دن رات سروسز مل رہی ہیں. یہ اسی کے بعد جب میں نے ایوان میں بات اٹھائی اور وہ اٹھی اور پوری پارٹیوں نے پھر اس کو اٹھایا اور مسلسل فیس بھی معاف ہو گئی تھی اس وقت، کتنے سال تک اب فیس لی جا رہی ہے اس وقت. تو مختصراً یہ کہ وہاں کے مسائل ہم لوگ چونکہ فیلڈ میں تھے اور ایک ایک مسئلہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ہمیشہ فیلڈ میں ہوتی ہے اور وہ صحت کے مسائل عوام، ایک گاؤں کی ایک گلی میں اگر ہم بیٹھیں، ایک سوسائٹی کی ایک اسٹریٹ میں اگر ہم بیٹھے ہیں تو وہ تمام اسٹریٹ کو کور کرتی ہیں. ایک خاتون بیٹھی ہے، آپ سمجھ لیں کہ وہ اس پورے علاقے کے لیے کافی ہوتی ہے، تو ان کے جو مسائل ہوتے ہیں اس کو دیکھتی ہے اور اسی وجہ سے جب ہم ایوان میں پہنچتے ہیں تو عوام کے مسائل کو بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں کہ ہم عوام کے بیچ میں ہوتے ہیں. سیاستدان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ عوام کے بیچ سے ہی اٹھتا ہے اور جب اس کو پولیٹیکل پارٹی، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ میرٹ جو ہمارا انٹرنل سسٹم ہے الیکٹورل، اس سے جو افراد نکلتے ہیں تو اس کو ووٹ دیا جاتا ہے اور وہ نکلتے ہیں. دوسری چیز وہ اس کام کو کر بھی سکتے ہوں اور وہ مخلص بھی ہوں اور ایماندار بھی ہوں، مطلب وہ صلاحیت بھی ہو کام کرنے کی. تو جب وہ اس جگہ پہ پہنچتے ہیں تو اس کام کو بڑے بہتر طریقے سے کر لیتے ہیں. اسی لیے صحت کے میدان میں ہم جب پارلیمنٹ میں پہنچے، ہماری جب بھی خواتین کی تعداد آئی وہ ٹاپ 10 میں، قانون سازی میں، کارکردگی میں. تمہاری خواتین جو 2000 سے 2007 تک یا ہماری صوبائی جو اسمبلیوں میں خواتین ہیں وہ تمام اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں، اس لیے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے، وہ دینی جماعت جو ہے جماعت اسلامی، وہ صرف ایک جماعت نہیں بنی کہ اقتدار حاصل کرے، وہ ایک جماعت بنی ہے کہ عوام کی خدمت کرے. دیکھیں ابھی زرفشاں اس وقت آپ دیکھتی ہیں کہ جو یہ فلڈ کا مسئلہ تھا، سب سے پہلے جو ریسکیو کرنا تھا الحمدللہ جماعت اسلامی سب سے پہلے تھی. وہ سسٹم تھا ان کے پاس، وہ مطلب ڈیڈیکیشن تھی، وہ ایک تسلسل تھا. پھر اس کے بعد جو ڈیٹا کلیکٹ کرنا تھا حکومت نے بھی ہم سے لیا، اداروں نے بھی ہم سے لیا. اس کے بعد جو ریہیبلیٹیشن کا کام ہے الحمدللہ بہتر طریقے سے سب سے الخدمتی کرے. یہ اتنا زیادہ سوری بات میں نے کاٹی ہے، معذرت، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایک خاتون ہیں، اب آپ خدمت خلق کا کام جماعت اسلامی کے تحت پارلیمنٹ میں بہت سارے ٹاسک ہوتے ہیں، آپ اسے بھی پورا کر رہی ہیں، گھر نظر انداز نہیں ہوتا. ایک خاتون کا تو گھر، فیملی، بچے، یہ بھی اپنی جگہ بڑی اہمیت کے حامل. زرفشاں میں یہ کہوں گی نا کہ دیکھیں جیسے ایک جس جاب پہ بھی ہماری خواتین جو ہمارے سننے والے ہیں،
جہاں پہ جو بھی خاتون کوئی کام کر رہی ہے وہ 8 گھنٹے کی جاب ہے، 12 گھنٹے کی جاب ہے، ظاہر ہے جو پارلیمنٹ کی جاب ہے وہ 24 گھنٹے کی جاب ہے. تو اس میں خاتون کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ مجھے اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا. تو میں نے جو پہلے آپ کو کہا کہ پارلیمنٹ میں جا کے ہم اس ٹائم کی بڑی قدر کرتے تھے کہ اس کو ہم استعمال کریں. جو کویسچن آر ہوتا تھا، جو ہمارا پرائیویٹ ڈے ہوتا تھا، جو ہمارے بلز ہوتے تھے، اس پہ ہم بڑا لگ کے کام کرتے تھے تاکہ ہمارا یہ ٹائم جو ہے یا کسی محکمے کے ساتھ میٹنگ ہو، یا ہمارے کوئی ٹی وی چینل پہ پروگرام ہو، یا ہمارا کوئی بزنس ہو اسمبلی اس کی تیاری ہو، یا کوئی علاقے سے آنے والے لوگ ہیں ان کے مسائل کے لیے بیٹھا جائے. تو یہ کہ اس ٹائم کو ہم نے بڑا یہ تھا کہ اپنی زندگی کو ذرا ٹائٹ کر لیا تھا. لیکن الحمدللہ بچوں کی تعلیم بھی بہت اچھے طریقے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ میرے 6 بچے ہیں. اور ایک بچی جب میں پارلیمنٹ گئی وہ 1.5 سال کی تھی، اور پورا اس نے اسکول جانے تک وہ ٹائم اسپیکر گیلری میں گزارا. وہ ساتھ ہوتی تھی؟ وہ ساتھ ہوتی تھی. اور وہ اس وقت جو ہے مطلب اس وقت میں نے بڑا شور کیا کہ تمام جو ادارے ہیں پاکستان کے اس میں ڈے کیئر ہونے چاہیے تاکہ بچے وہاں بیٹھے رہیں آرام سے ماؤں کے ساتھ. تو الحمدللہ وہ آواز بھی میری سنی گئی. پارلیمنٹ میں بھی ڈے کیئر سینٹر بنا، اور بہت سارے اداروں میں، اور جہاں جہاں ہم نے کام کیا، سوات میں جو ہمارے گرلز اسکول ہیں، تو کافی جگہوں پہ چونکہ گورنمنٹ کا کوئی بجٹ نہیں تھا تو مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے میں نے وہاں پہ ڈے کیئر سینٹر بنائی. یہ حلقہ خواتین نے مل کے الحمدللہ سارا ہمیں نشاندہی کرائی. ہم تو بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ حلقہ خواتین نے بالکل خاتون کی جو دکھتی ہوئی رگ ہوتی ہے اس کو محسوس کیا ہے کہ اس کی اولاد کی تربیت کے حوالے سے بھی. اور ڈے کیئر سینٹر میں ظاہر ہے پھر اس ماحول کو بھی آپ لوگوں نے ضرور بنایا. صوبہ خیبر پختونخوا میں ہماری ہاں وہاں پہ ہمارا بل بھی منظور ہوا اس کا. اچھا، ڈے کیئر سینٹر کا. جی گڈ. اچھا، تھوڑا سا میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ بہرحال خاتون جب سیاسی میدان میں آتی ہے، سیاسی محاذ پر، تو اس کو اپنی کچھ نسوانیت یا کہہ لیں اس کی جو ایک خاتون ہونے کے ناطے کچھ ایسی خوبیاں ہوتی ہیں یا اس کی کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں جس کا استعمال کرنے کا اسے موقع تو ملتا ہے. آپ کو بھی ملا. میں آپ کے بارے میں پڑھ رہی تھی ایک جگہ کہ آپ نے تو اپنی ایجوکیشن بھی کنٹینیو کی شادی کے بعد، اور ماشاءاللہ اب آپ ایوان میں بھی اور اسمبلی بزنس میں بھی اپنا ایک مقام رکھتی ہیں. حلقہ خواتین جماعت اسلامی نے بھی آپ کو اس کا موقع دیا اور ایوان میں بھی آپ کو اس کا موقع ملا. لیکن جماعت اسلامی حلقہ خواتین ایک دینی دائرے کے اندر کام کرتے کرتے سیاسی محاذ پر کیسے آ کر کھڑی ہو گئی، اور کیا اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ وہاں پر بھی اپنا رول پلے کریں؟ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اچھا ہاں، تو یہ ہے کہ جس وقت 1991 سے جماعت اسلامی سوات میں یا اس ڈویژن میں خواتین کا تو بہت سارا کام تھا، لیکن سوات میں جو کام شروع ہوا تو اس وقت جب ہم لوگ کام کر رہے تھے اور جو تعلیمی ادارے کھول رہے تھے اور جہاں پر اسکل سینٹرز کھول رہے تھے، جہاں پہ ہم کرائسس سینٹر میں خواتین کی جیلوں میں خواتین کی تربیت کر رہے تھے، تو لازم تھا کہ ان کے ہاتھ میں اقتدار آئے اور جو حکومتی مشینری ہے، حکومتی جو بجٹ ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے قوم کو بہترین طریقے سے ڈیلیور کر سکے. تو انتہائی ضروری ہے کہ ریاست کی مشینری عوام کے لیے استعمال ہو. ریاست عوام کے لیے بنتی ہے. جماعت اسلامی اس پہ فوکس کرتی ہے کہ جو فرد جاتا ہے پارلیمنٹ یا اپنا جو کارکن ہے کہ اس کو یہ ٹریننگ دے کہ آپ نے جو تمام وسائل ہیں، جو ہم پورا سسٹم بناتے ہیں، جو تمام ڈپارٹمنٹس بنتے ہیں، وہ اسی لیے بنتے ہیں کہ ریاست کو بہتر طریقے سے چلایا جائے اور ایک فلاحی ریاست بنے اور عوام جو ہے اس سے مستفید ہوں اور عوام خوشحال زندگی گزار سکیں. لیکن ظرفشاں بڑے افسوس کے ساتھ یہ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ وہ چیز جب مطلب جس کے ہاتھ میں اقتدار آئے اس طرح نہیں چل سکی. لیکن جب بھی جماعت اسلامی کا ایک ممبر آیا ہے، ایک وزیر آیا ہے، ایک ناظم اعلیٰ آیا ہے، تو انہوں نے بھرپور طریقے سے اس سسٹم کو، اس بجٹ کو، ان تمام وسائل کو عوام پہ خرچ کیا اور خزانے کو الحمدللہ ہم 2000 سے 7 تک کے پہلی دفعہ تاریخ میں ہم نے NFC ایوارڈ
کا حصہ لیا خیبر پختونخوا میں، اور ہم نے IMF کا قرضہ ختم کیا، ہم نے ملکنڈ ڈیم بنا کے پورے صوبے کو بجلی کی جو ضرورت تھی وہ فراہم کی۔ تو ظرفشاہ یہ ہے کہ ریاست کے وسائل کو ان کے عوام کے لیے استعمال کیا جائے اور عوام کے لیے ایک خوشحال ملک، خوشحال پاکستان، ایک اسلامی پاکستان بنایا جائے۔ تو اسی وجہ سے جماعت اسلامی کا پارلیمنٹیرین جب پارلیمنٹ میں آتا ہے تو اس کی ٹریننگ بھی ہو چکی ہوتی ہے، وہ جواب دہ بھی ہوتا ہے۔ ریاست کے سامنے تو جواب دہ ہوتا ہے، لیکن جماعت اسلامی کے سامنے بھی جواب دہ ہوتا ہے، اور ایک لیڈر کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا، بلکہ پوری جو جماعت اسلامی ہے ہر کارکن کھڑا ہو کے ہم سے بڑے مجمع میں یہ پورا ایک نظام ہے، پورا نظام ہے۔ قاضی صاحب امیر جماعت بھی تھے، پارلیمنٹیرین بھی تھے، ہم خواتین بھی موجود ہوتی تھی، ہم مرد حضرات بھی ہوتے تھے، اور ان کا احتساب ہوتا تھا۔ ہمارا احتساب ہوتا ہے، ہم جہاں پہ کام کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ہر فرد اٹھ کے ہمارا ایک سپورٹر، ووٹر کو بھی چھوڑے، ایک سپورٹر بھی کھڑا ہو کے ہمارا احتساب کر لیتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہمارے کردار کو اور ہمارے کام کو اور چار چاند لگا دیتا ہے۔ اچھا، یہ تو خیر ہمیں بھی اندازہ ہوا کہ جماعت اسلامی کے امیر محترم موجودہ سراج الحق صاحب کے لیے سپریم کورٹ میں بھی جب اسٹیٹمنٹ دیا گیا کہ اگر کوئی پارلیمنٹیرین اس وقت بچ سکتا ہے تمام قسم کے احتساب اور جو اکاؤنٹیبلٹی چل رہی ہے تو وہ ایک واحد نام سراج الحق صاحب کا ہوگا، تو کیا میں یہ سمجھوں اور ہماری گفتگو کو سننے والے اس سے یہ اخذ کریں کہ حلقہ خواتین جماعت اسلامی کا کردار بھی ایسا ہی ہے اور آئندہ بھی ایسا ہوگا؟ الحمدللہ حلقہ خواتین جماعت اسلامی ہم نے پارلیمنٹ میں بھی رہتے ہوئے اور عوامی وسائل، چونکہ جماعت اسلامی چلتی ہی لوگوں کے وسائل سے ہی ہے، ہر ایک اپنا حصہ ڈالتا ہے اور اس کا باقاعدہ پورا ایک نظام موجود ہے، ایک ایک پیسے کی رسید ہوتی ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، اور پارلیمنٹ میں آ کے حلقہ خواتین پارلیمنٹیرین کے جو تنخواہیں اور جو اور دیگر مراعات ہوتے ہیں، دو حصے جماعت اسلامی حلقہ خواتین کو ملتے ہیں، جس سے جماعت خواتین کے ملکی خواتین کی خوشحالی اور ان کی ترقی کے لیے مختلف پروجیکٹس بنائے گئے ہیں، اس میں خرچ ہوتا ہے، اور ایک حصہ اس پارلیمنٹیرین کو ملتا ہے جو وہ اپنے اخراجات اس سے پورا کرتی ہے۔ تو جماعت اسلامی میں ایک نظام جو بنایا ہوا ہے اس سے اس کا پارلیمنٹیرین بھی محفوظ ہے ہر طرح کی گن سے، اور وہ خود بھی یعنی وہ ذاتی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ ظرفشاہ ایک پارلیمنٹیرین جو بنتا ہے نا، وہ اس لیے نہیں بنتا کہ جیسے کبھی مبارکباد بھی دی جاتی ہے، حالانکہ مبارکباد ایک دعا ہے، لیکن ہم اس کو ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں، ہم اس کو اپنا پروٹوکول، اپنا ایک سٹیٹس اور اپنا ایک یہ نہیں سمجھتے کہ ہم ایک کوئی بہت بڑے سیٹ پہ آ گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت میں عبادت کی طرح اس کام کو کریں اور اس کو عبادت ہی سمجھ کے ہم کام کرتے ہیں۔ اسی لیے اس عہدے کا ہمارے کارکن، ہمارے پارلیمنٹیرین پہ کوئی زیادہ اثر نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی زیادہ اس سے مطلب وہ عوام کے بیچ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے، وہ عوام کے ساتھ ہی جو مرات اگر اس سے مل رہی ہیں اور عوام کو دیکھتا ہے کہ وہ اس سے مستفید نہیں ہو رہا ہے۔ کئی دفعہ جیسے ہمارے ساتھ بھی اس طرح سے ہوا کہ جو مرات ہم ملے ہم نے اس سے انکار کیا، اس لیے کہ آپ لوگ انکار کر دیتے ہیں، مطلب آپ نے کوئی پراپرٹی نہیں بنائی، آپ پارلیمنٹ میں رہے، آپ کو مواقع ملے، کیا ظرفشاہ ہم نا ہمارے پاس جو کچھ تھا، مطلب ہمیں اپنی جائیدادوں میں سے، پلاٹس میں سے، جو اگر ہمارے پاس کسی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس جو ہے وہ بھی بیچنا پڑتے ہیں، اس لیے کہ ہم لوگوں کے بیچ میں ہمارے ڈیرے چلتے ہیں۔ ہمارے گھر میں ایک خاتون پارلیمنٹیرین تھی، پورے علاقے کے مسائل وہ میرے گھر آتے تھے، ان کا چائے پانی ہوتا تھا، ان کا سب کچھ ہوتا تھا، اور ہمارا ڈیرا چلتا رہتا ہے، تو اس سے ہماری جو اخراجات ہیں اور کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔
وہ خرچ بھی اب ذاتی وہ ذاتی طور پہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم تو نہ بیت المال کا پیسہ اور نہ ہی حکومت پاکستان کا پیسہ یہاں تو ہم نہیں خرچ کر سکتے، بلکہ جب ہماری ذاتی کیپیسٹی ہوتی ہے تو ہم لوگوں کو دیتے ہیں. اور یہ ہماری تاریخ ہے، ہمارے امیر کتنے گزر چکے ہیں کہ ان کے گھر جائیں، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے، بڑے اچھے انداز سے لوگوں کی میزبانی کسی نہ کسی طرح کی. اور ہمارے یہاں الحمدللہ یہ میزبانی کا ایک کلچر بڑا ہے کہ جو بندہ آپ کے گھر آئے وہ بندہ بڑا قیمتی ہے. تو ہم اخراجات یا حلقے میں گھومنے پھرنے کے اخراجات ہیں وہ ہم ذاتی اچھا، ان باتوں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ حلقہ خواتین جماعت اسلامی مشنری کام کر رہی ہے اور گویا وہ ذاتی مفاد نہیں چاہتی بلکہ قوم کا مفاد چاہتی ہے. لیکن مجھے ابھی آپ کی گفتگو سے بہت فائدہ خود تو محسوس ہوا، لیکن بہرحال ایک سوال یہ موجود ہے اور میں چاہوں گی کہ ہم قوم کو بھی یہ بتائیں اور قوم کو بھی ان تمام باتوں سے آگاہی حاصل ہو کہ اگر جماعت اسلامی حلقہ خواتین یا جماعت اسلامی کے پارلیمنٹیرینز اب تک اتنی بہترین کارکردگی اور ایک اچھے مشن کو سامنے رکھتے ہوئے قوم کی، اور بالخصوص یہاں پر ایک خاتون کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ ایک خاتون کی فلاح و بہبود کے کام، اس کے اہم ایشوز پر علاقے کی مناسبت سے بھی اور اس کی ضرورت کے اعتبار سے بھی فوکس کیے گئے ہیں اور ان پر کام بھی کیا گیا ہے. لیکن یہ تعارف حلقہ خواتین جماعت اسلامی کا آج تک پاکستان کی تمام خواتین تک نہیں پہنچا. تو میری تو یہ خواہش ہے کہ آپ کا یہ تعارف پوری قوم کو جانا چاہیے. اور یہاں یہ بات بھی اپنی جگہ اہم ہے کہ جماعت اسلامی بہرحال اپنے دائرے میں، اپنے سرکل میں جو بھی کام کر رہی ہے اس کا فائدہ قوم کو نظر بھی آنا چاہیے. ظرف شاہ ایک چیز میں ضرور ایڈ کروں گی کہ دیکھیں تعلیم ہے نا، تو تعلیم کے میدان میں اپنے علاقے میں پورے پاکستان میں ہم دیکھتے رہے خواتین ہیں جابس کے لیے آ رہی ہیں، ٹریننگز اکیڈمیز ہیں مختلف، لیکن ان کے لیے کوئی ہاسٹلز نہیں ہیں. ان کے لیے ہم نے بہت بڑی جدوجہد کی. حلقہ خواتین نے بڑے بھرپور طریقے سے اس مشن کو بڑھایا. اس طرح جو سکول ہیں، ون ٹیچر سکول ہیں، وہ کئی سکول جو پہاڑیوں پہ بنے ہوئے تھے ہمارے علاقوں میں 60-70 سکول سے زیادہ وہ بند پڑے ہوئے تھے سالوں سے. تو چونکہ ہم فیلڈ میں تھے، ہمیں پتہ تھا، تو ہم نے جا کے ان کو کھلوایا اور اس کی حاضری کو، ٹیچرز کی حاضری کو، دوسری ٹیچرز کا بندوبست کرنے کا یہ کیا ہم نے. اس طرح سے بہت سارے اسکول ایسے ہیں جہاں پہ جو بنیادی ضروریات ہیں، پینے کا صاف پانی، واش رومز وغیرہ، اس کا بندوبست کیا. اور اس طرح سے جو ٹیچرز ہیں ان کے مسائل، یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ کو وہاں کا اندازہ ہو عوام کس طریقے سے اور کس طرح سے اس نظام کو جو ادارے ہیں وہ چلا رہے ہیں. اور نچلی سطح پہ جا کے جب وہ بجٹ اور وہ ساری چیزیں دیکھا جاتا ہے اور پھر تعداد بچوں کی اسکول میں، تو اس کو وہ کس طرح سے چلا رہی ہیں. الحمدللہ حلقہ خواتین کا اس کا بہت اچھا اندازہ ہے اور بہت اچھے طریقے سے ہم اس نظام کو لے کے چلے. حلقہ خواتین کو یہ بھی بہت بہتر طریقے سے معلوم ہے کہ کتنے آؤٹ آف اسکول ہمارے بچے ہیں، کتنی بڑی تعداد ہے. ہم لوگوں نے جا کے ان کے گھروں میں ان کو موٹیویٹ کرنا، صرف یہ نہیں ہے کہ اسکولوں کے سسٹم کو آپ بہتر بنائیں، اس کے لیے اپنے عوام کو بھی موٹیویٹ کریں. اس لیے کہ جو روزگار ہے، جو اس وقت معاشی بحران ہے، اس وقت جو مہنگائی کی چکی میں عوام پس رہی ہے، اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جا کے بھیک مانگے، ہمارا بچہ جا کے کسی کے گھر میں نوکری کرے، کسی ہوٹل میں جا کے وہ کام کرے. انہیں یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ جا کے پڑھیں، اور یہ ہماری ملک کی میجورٹی ہے. تو حلقہ خواتین جماعت اسلامی جا کے ان کو اگر سیکنڈ ٹائم وہ کام کر رہے ہیں تو صبح کے ٹائم میں وہ پڑھیں، اگر صبح میں وہ کام کر رہے ہیں تو سیکنڈ ٹائم ان کی پڑھائی کا بندوبست کیا ہوا ہے. تو الحمدللہ جماعت اسلامی بخوبی حلقہ خواتین باخبر ہے کہ کس طرح سے ہم نے تعلیم کے میدان میں قدم بڑھانے، کس طرح ہم نے صحت کے میدان میں قدم بڑھانا ہے، کس طرح خواتین کے بہبود اور خواتین کے لیے پروجیکٹس ہم ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے، دینی جماعت کی حیثیت سے، بغیر حکومت کے بھی ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں ظرف شاہ کہ ہم اسی طرح میں آج مصروف ہوں جس طرح میں پارلیمنٹ میں تھی. جماعت اسلامی نے مجھے ہر وقت اس طرح رکھا ہوا ہے کہ میں کسی محاذ پہ کھڑی ہوں اور اس سے میں بہت مطمئن ہوں. اور جماعت اسلامی کا پلیٹ فارم پورے ملک کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اگر کوئی ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی اس ملک کو ایک مقام پہ لے کے جانا چاہتا ہے، تو جماعت اسلامی بہترین پلیٹ فارم ہے.
چلیں آپ کی گفتگو سے فائدہ محسوس ہوا ہے, بہت اچھا لگا آپ کی اس وقت یہاں پر شرکت بھی, مجھے لگتا ہے سننے والوں کے لیے بھی انشاءاللہ فائدے کا سبب ہوگی. بہت شکر گزار ہوں عائشہ سید صاحبہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ آپ نے جو یہاں دعوے کیے ہیں, جو جماعت اسلامی کا پلان آپ نے یہاں پیش کیا ہے, وہ ہمیں عملاً ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا قوم کو, اور انشاءاللہ پھر قوم دعائیں بھی دے گی. بہت شکریہ. جزاک اللہ.